ویلکم بیک۔ آغاز میں اہم خبر، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عابد خان سے۔ عابد خان، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس انوار الحق منو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کی جانب سے پاسپورٹ واپسی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے درخواست کی سماعت سے معذرت کرتے ہوئے واپس یہ فائل جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ اس سے پہلے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ مریم نواز کی ضمانت منظور کر چکا ہے، لہٰذا پاسپورٹ واپسی کے حوالے سے جو درخواست ہے اس کی سماعت بھی اسی بینچ کو کرنی چاہیے۔ 2 رکنی بینچ نے یہ معاملہ واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا تاکہ متعلقہ بینچ کے روبرو اس کو سماعت کے لیے لگایا جا سکے۔ مریم نواز کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 27 تاریخ کو مریم نواز عمرے پر جانا چاہتی ہے، مگر چونکہ ان کا پاسپورٹ اس وقت سرنڈر کیا جا چکا ہے، ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار کے پاس موجود ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ انہوں نے چودھری شوگر ملز کی ضمانت کی کیس کے موقع پر سرنڈر کیا تھا، لہٰذا عدالت یہ پاسپورٹ واپس کرنے کے احکامات جاری کرے۔ اب اس کیس کی سماعت جو ہے دوبارہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس کیس کو سماعت کے لیے دوسرے بینچ کو ارسال کریں گے تو اس کے بعد دوبارہ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمران خان کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی تھریٹ کی اطلاع پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ذاتی طور پر نگرانی اور احکامات پر عمل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کے احکامات پر وزارت داخلہ نے 4 صوبوں، آزاد کشمیر اور جی بی کے ہوم سیکریٹریز کو عمران خان کے لیے سخت حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بنی گالہ رہائش پر بم ناکارہ بنانے سمیت دیگر سیکیورٹی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ عمران خان جہاں جائیں سخت سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تاریخی دن کیوں ہونے جا رہا ہے؟ رمضان میں کسی نے آج تک جلسے نہیں کیے، اس وقت ویک ڈے کے اوپر جمعرات والے دن یہ جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے جب اسلام آباد میں بلاتے ہیں عمران خان تو ایک ریکارڈ کراؤڈ آ جاتا ہے، پشاور جاتے ہیں تو بندے نہیں سنبھالے جاتے، کراچی آتے ہیں تو وہاں پر تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہو رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ہو یہ رہا ہے کہ قوموں کے زندگی میں وقت آتا ہے جو اس کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا ایک موڑ آ جاتا ہے جس میں قوم اپنے بڑے فیصلے کرتی ہے، اور اس قوم نے یہ بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ جس طریقے سے یہیں لاہور میں اسی مینار پاکستان میں جمع ہوئے مسلمان 1940 کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا ایک آزاد ملک بنا کر رہنا ہے، اسی طریقے سے پاکستان والوں نے، پاکستانیوں نے، قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حقیقی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اسی ایک سادہ سے پیغام کے اوپر پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ اور شروع میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اتوار کا دن جو تھا، پہلی دن جس دن نکلے ہیں عوام، اس دن تو نہ کوئی لیڈر تھا، نہ کوئی اپیل تھی، نہ کچھ تھا، خود بہت عوام ہم سے آگے چلے گئے، اور یہی ہمیں آج نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں صرف جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر آج انشاءاللہ تعالی جگہ جو ہے وہ کم پڑنے والی ہے، اللہ کی مخلوق زیادہ آنے والی ہے۔ دوسری چیز اس کا میں ذکر کروں گا، آج میں اخبار دیکھ رہا تھا جی، بڑا گلہ ہمیں سننے کو ملا اس کے اندر کہ سی پیک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو گیا، اور اب جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام کریں گے۔ تو چھوڑا سا میں بالکل 1-8 منٹ کے اندر یہ بتا دوں کہ حقیقت، اس کے بعد میں زیادہ بڑا سوال پوچھتا ہوں اسی سے جڑا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں میگا واٹ کے بجلی کے کارخانے مکمل کیے گئے سی پیک کے تحت تحریک انصاف کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں، جو بجلی کی ترسیل کا کوئی بھی منصوبہ نہیں لگا تھا، یعنی آپ لگائے چلے جا رہے تھے بجلی کے کارخانے جس کے اوپر بجلی آپ لے سکیں یا نہ لے سکیں، عوام نے اس کا پیسہ ادا کرنا تھا، لیکن اس بجلی کو ترسیل جو کرنی ہے اور لوگوں تک لے جانا ہے جو خرید سکیں، اس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ منصوبہ بنایا گیا، مکمل کیا گیا۔ جو سڑکیں مکمل کی گئیں سی پیک کے تحت وہ تحریک انصاف کی حکومت میں زیادہ مکمل ہوئی بنسبت پچھلی حکومت کے، اور جو خاص طور پہ مغربی راہداری کے اوپر جو کام شروع ہوا، جو خود اپنے وسائل سے پی ایس ڈی پی سے حکومت پاکستان نے شروع کیا، حقیقی راہداری جو سی پیک اکنامک کوریڈور، وہ معاشی راہداری ہے کیا اگر گوادر کو وہ چین سے جوڑتی نہیں ہے؟ اصل کام تو اس کے اوپر سارا ہماری حکومت کے اندر شروع ہوا۔
پھر وسعت دی گئی سی پیک کو. انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آج کل کے نوجوانوں کی سب سے بڑی اس وقت ڈیمانڈ ہے, وہ سی پیک کا حصہ نہیں تھی تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہلے حصہ نہیں تھی. زراعت, چیمہ صاحب کا شعبہ جو ہے وہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی کو جو اثر انداز کرتا ہے, وہ سی پیک کا حصہ ہی نہیں تھا. ایک بھی صنعتی زون نہیں تھا سی پیک کے تحت پاکستان کے اندر. آج صنعتی زون بھی بن گئے ہیں, صنعتیں بھی لگ رہی ہیں, زراعت بھی اس کا حصہ بن گیا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے. تو جیسے ایک بڑا سادہ سا پیغام لکھا جاتا ہے, اکثر بسوں کے پیچھے بھی آپ دیکھتے ہیں, رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, محنت کر, حسد نہ کر, کام کریں آپ. لیکن یہ اصل بڑا سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ سی پیک یا کوئی بھی بڑی چیز جو ہے, معیشت کے فیصلے جو ہیں, وہ کیسے ہوں گے جب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہفتوں چلے گی کہ مہینے چلے گی. اور زیادہ سے زیادہ مہینوں چلنی ہے, اس سے زیادہ تو چل نہیں سکتی. اور زیادہ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہفتوں سے زیادہ نہیں چلنے والی. تو جب لوگوں کو یہی نہیں پتا کیا سی پیک کے فیصلے ہونے, کیا بڑے کو معیشت کے فیصلے ہونے, اوپر سے مطالبے آنے شروع ہو گئے. میرے خیال میں عمران خان کو گئے ہوئے, حکومت ختم ہوئے ہوئے شاید ایک دن گزرا تھا مشکل سے, تو وہ بھارت کا اور امریکہ کا بیانیہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا, ڈو مور کا, اور مطالبے شروع ہو گئے تھے. اب وہ آئی ایم ایف نے مطالبے شروع کر دیے ہیں کہ عوام کو جو عمران خان نے ریلیف دی تھی اس ریلیف کو ختم کیا جائے. آج بہت بڑی اخبار کے اندر ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. تو یہ اگر آپ واقعی میں حکومت جو ہے, امپورٹڈ حکومت جو ہماری ہے, اگر یہ واقعی میں ملک کا درد رکھتی ہے, اگر یہ واقعی میں چاہتی ہے کہ ملک کے لیے بہتری ہو, تو اس غیر یقینی صورتحال میں ان کو پتا ہے کہ نہ یہ معیشت سنبھالی جا سکتی ہے, نہ یہ ملک سنبھالا جا سکتا ہے. آسان حل ہے ہماری جمہوریت کے اندر. کوئی غیر جمہوری اگر آپ راستہ جو ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتے اور جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے, الیکشن اس کا واحد حل ہے. میدان میں آئیں. آپ کا تو دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ڈر کس بات کا ہے؟ میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں, ڈر کس بات کا ہے؟ آئیں, میدان میں آئیں, عمران خان کا مقابلہ کریں میدان میں آ کے, سیاسی میدان کے اندر, اور پتہ چل جائے گا کہ قوم کدھر کھڑی ہوئی ہے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, قوم خودداری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, قوم حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اچھا عمر صاحب, یہ لاہور کا قلعہ ہے, اس کو مفتی نواز دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ان کا قلعہ ہے. آج آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں مینار پاکستان پر, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہیزیٹیشن کا شکار ہوتی ہیں, مینار پاکستان کا رخ نہیں کرتی. کیا وجہ ہے؟ آج کتنے لوگ ہوں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ معیشت کے حوالے سے ڈالر کی اونچی اڑان ہے, اس پر کمنٹ کیجیے گا. اچھا جی, لوگوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. باقی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈرتے ہیں. وہ ایک دو بیوقوفی کر کے کر بھی لیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جلسی انہوں نے کی تھی, اس کے بعد شرمندگی اٹھانی پڑی تھی. وہ 6 مہینے کے لیے تو پی ڈی ایم ہی اس کے بعد فارغ ہو گئی تھی. عمران خان اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے کہ جب وہ کال دیتا ہے تو عوام نکلتی ہے, اور اس لیے چاہے چھٹی کا دن بھی نہ ہو, رمضان بھی ہو, اس کے باوجود اعتماد ہے ہمیں کہ عمران خان کی کال پر لوگ نکلیں گے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا, ڈالر تو گرے گا بھائی میرے. یہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑی محنت کر کے تنکا جوڑ کر اس کو ان میں اضافہ کیا تھا. وہ ریکارڈ سطح تک پہنچے آج سے کچھ مہینے پہلے. اور وہ کیسے ہوا؟ برآمدات میں اضافہ ہوا, ترسیل زر کے اندر اضافہ ہوا, اور یہ ساری محنت سے ہم نے اس کے اندر بہتری دیکھنے میں نظر آئی. پھر آتی ہے جناب امپورٹڈ عدم اعتماد کی تحریک. عدم اعتماد کی تحریک آنے کے 4 ہفتے کے اندر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے 1/4 فارغ ہو جاتے ہیں, صرف 4 ہفتے کے اندر. تو اتنی اگر خطرناک صورتحال ہوگی اور اتنی تیزی سے ذخائر گریں گے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی تک 15 اپریل کے, وہ ہر ہفتے کرتے ہیں ذخائر کا, 15 اپریل کے ابھی تک نہیں انہوں نے لگائے. شاید جلد لگ جائیں گے, دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا بنا ہے. لیکن جس تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں, تو وہ تو ڈالر تو آنا ہے دباؤ کے اندر, روپے نے آنا ہے دباؤ کے اندر, اور یہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا. جو غیر یقینی کی میں نے آپ سے پہلے بات کی, جب تک اس غیر یقینی کی فضا کو ختم نہیں کریں گے یہ معیشت نہیں سنبھلنے والی. یہ بتائیے گا کہ آپ کے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم نے مشترکہ جلوس نکالے, جلسے نکالے کیے. آپ یہ بتائیں جو آپ جلسے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف, کیا اپنا اسٹیک ہولڈرز کو نئے الیکشن کرانے پہ ان جلسوں کے ذریعے منا لے گی؟ دیکھیں, میں نے تو جیسے کہا کہ ہمارا تو مطالبہ ہے ہی یہ, اور ظاہر ہے کہ ان جلسوں سے بھی, اس کے علاوہ جو عوامی رائے کے جتنے بھی اوپینین پولز آ رہے ہیں
ان سب کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کی عوام کی. جو میں نے آخری دیکھا تھا 2/3 پاکستان کی عوام کی اکثریت سمجھتی ہے کہ اس وقت الیکشن ہو جانے چاہیے. تو یہ پاکستان کے صرف تحریک انصاف کا نہیں، پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے. اور جہاں تک اس صورتحال سے وہ عمران خان کے مطالبے سے کریں گے، اگر عمران خان کے مطالبے سے نہیں کرتے، عوام کے مطالبے سے نہیں کرتے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اچھا دانش مندی سے سیاسی فیصلہ بھی کرے نا تو وہ الیکشن بلا لیں گے. کیونکہ جس تیزی سے معیشت نے خراب ہونا ہے، جو ان کے اوپر دباؤ آ چکا ہے ڈوم اور کا اس وقت، کہ جس کے تحت جو ہے یہ سارا ریلیف جو عمران خان نے دیا تھا عوام کو اس کو بھی واپس لینا ہے، تو وہ تو سیاسی طور پہ بھی غرق ہو جائیں گے. یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ منگلا لیں. رہنما اسد عمر گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا مینار پاکستان سے حقیقی آزادی کی مہم شروع کرنے کا اعلان. کہا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم احتیاط کر سکتے ہیں لیکن جلسے میں ضرور جاؤں گا، تاریخی مقام پر تاریخ بنائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے پہلی بار ٹویٹر اسپیس پر خطاب کر کے ٹویٹر کی تاریخ کی سب سے بڑی اسپیس کا ریکارڈ قائم کر دیا. عمران خان نے گزشتہ رات پی ٹی آئی کی جانب سے بنائی گئی ٹویٹر اسپیس میں شرکت کی. اس اسپیس میں 1,65,000 سے زائد سامعین نے شرکت کی. ساؤتھ ایشیا انڈیکس کے مطابق اس سے پہلے یہ ریکارڈ کورین پاپ بینڈ کے پاپ کے لائیو اسپیس سیشن کا تھا، جن کی اسپیس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 44,000 تھی. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج لاہور میں بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، جس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں اور کارکنان کی بڑی تعداد بھی جلسہ گاہ پہنچ رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ شہزاد ملک جو کہ مرکزی گیٹ پر ہیں، اور خواتین کے انکلوجر میں بابر خان ہمارے ساتھ ہوں گے. دونوں سے بات کرتے ہیں. شہزاد آپ بتائیے گا انتظامات کے بارے میں، اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے کیا؟ جی بالکل، لوگوں کی جو ہے آمد کا سلسلہ گزشتہ رات سے جاری ہے، اور یہاں پر کئی لوگ جو ہیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں وہ انہوں نے رات یہیں پہ گزاری. لیکن جب وہ سیری کرنے گئے اور سیری کر کے واپس آئے تو اس کے بعد یہ گیٹ نمبر 5 جو مردوں کا گیٹ ہے اس کو انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اور صبح تک کہا جا رہا تھا کہ 12 بجے گیٹ کھول دیا جائے گا، لیکن ابھی تک گیٹ نہیں کھولا گیا. یہاں پر جو کارکن ہیں ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا لیکن گیٹ نہیں کھولا گیا. واک تھرو گیٹس بھی لا کے اس کے باہر رکھ دی گئی ہیں گیٹ نمبر 5 کے باہر، لیکن ان کو بھی نصب نہیں کیا جا رہا. ابھی تک انتظامیہ یا پولیس کی جانب سے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ گیٹ کب کھولا جائے گا اور جو کارکن ہیں وہ اندر جلسہ گاہ میں جا سکیں گے. یہاں پر کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے لوگوں میں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کی کیپس پہن رکھی ہیں اور گلے میں جھنڈے جو ہے پی ٹی آئی کے وہ پہن رکھے ہیں، اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، اور پارٹی جو ترانے ہیں ان کے اوپر رقص بھی کیا جا رہا ہے، اور خاص طور خیبر پختونخوا کا جو روایتی رقص ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے، اور کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے. جو وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے یہاں پر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر آتی جا رہی ہے. جی شہزاد ملک آپ ہمارے ساتھ ہیں، رخ کریں گے. بابر خان بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں خواتین انکلوجر کے قریب. بتائیے گا کیا توقعات ہیں، کتنی بڑی تعداد میں خواتین آج آئیں گی اس جلسے میں اور پارٹیسپیٹ کریں گی؟ دیکھیں جی، غلامی یا آزادی اور پاؤڈرڈ حکومت نامعلوم کا نعرہ لے کر آج پی ٹی آئی مینار پاک 5ویں مرتبہ ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے، جس کی تمام تیاریاں پچھلے کئی دنوں سے جاری تھیں. تیاری کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. میں اس وقت لیڈیز انکلوجر میں موجود ہوں جہاں 7,000 کے قریب کرسیاں لگائی گئی ہیں. ابھی لیڈیز یہاں نہیں پہنچی، لیکن توقع یہی کی جا رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی اس جلسہ گاہ میں پہنچیں گی، کیونکہ جلسہ گاہ جب خواتین کے آنے کا سلسلہ افطاری کے بعد ہوگا. یہاں افطاری کا بھی انتظام ان کے لیے کیا گیا ہے، پانی کی ٹھنڈی بوتلیں رکھی گئی ہیں اور تمام انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں. اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں آج یہ جلسہ پی ٹی آئی اپنا پرانا جو ریکارڈ ہے اسے توڑے گی اور بہت بڑا یہاں پہ جلسہ ہوگا. شہر میں کافی گہما گہمی ہے، ہر طرف پرچم کی بہار ہے. لوگ یہاں پر جو مرد حضرات ہیں وہ گیٹوں پر پہنچ چکے ہیں، تاہم ابھی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جب تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد یہ پنڈال جو ہے پی ٹی آئی کی انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا. اور آج کا جو جلسہ ہے یہ بہت توقع کی جا رہی ہے اور کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور آج ریکارڈ توڑے گا. سیکورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی تعداد میں مرد حضرات وہاں پہنچ رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں چونکہ خواتین کو افطاری کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو افطار کے بعد وہاں پر پہنچیں گی. آپ ہمارے ساتھ ہیں بابر خان اور شہزاد ملک، آپ دونوں کا شکریہ. خبریں ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔